سوال میرا یہ ہے کہ شیخ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس ہاں کا ہاں نام ہے یزید بن معاویہ. جی جی تو یزید کو لے کے جو آپ کا اسٹینڈ ہے آپ اس کو رحم اللہ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یزید کے دور خلافت میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو بشرط یہی ہے کہ اس کا پورا جو ذمہ دار ہے وہ یزید ہی ہونا چاہیے, کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب کا یہ قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنار بھوکا مر جائے گا تو اس کا جواب دہ میں ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ذبح کر دی گئی اور جو واقع یہ جو کہتے ہیں نا کہ کتا بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں, یہ کہاں پہ ہے بھائی؟ یہ بہت یہ لوگ ایسے ڈائلگ ہاں یہ ہم نے سنا ہے ایسا ہے کہ مطلب ذمہ دار تو شیخ امیر المومنین ہی ہوں گے نا, جو بھی مطلب غلط کام ہو رہے ہیں رعایا کے اندر, اگر ان کی دیکھ ریکھ میں ہو رہے ہیں یا پھر انہیں اس کی نالج ہے, اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو وہ کہاں سے اہل حق پر ہیں. جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کوئی جنگ کرنے بھی نہیں نکلے تھے, ان پہ جنگ زبردستی آپ ہی نے بتایا کہ مسلط کر دی گئی. اور اگر رہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یا پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان دونوں کے بیچ اگر اختلاف تھا ہی نہیں خلفاء کو لے کے, مطلب کون خلفاء ہے کون خلیفہ نہیں ہے, اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیفہ راشد مانتے تو جنگ ہی کیوں ہوتی. اور اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان لینے کو تیار تھے تو انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں میرے دماغ کے اندر جو مجھے بہت زیادہ سارے پریشان سوالات ہیں. کرتے ہیں. دیکھیں کس کا جواب دیں, مطلب آپ نے اتنے کوئی ایک پوائنٹ بتائیے جس پہ جواب دیں. اب وہ آپ علی رضی اللہ کی طرف چلے گئے, قصاص کی طرف بھی چلے گئے, علی رضی اللہ کی خلافت کی بھی طرف چلے گئے, شہادت حسین کی طرف چلے گئے, کوئی ایک پوائنٹ بتائیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. شیخ آپ میرے خیال سے سب سے اہم جو ہے وہ خلیفہ والا, کہ خلیفہ ذمہ دار ہوتا ہے, وہ مسئلہ آپ ان کا واضح کریں تو اچھا ہوگا. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے, میں نے شیخ میں نے آپ کی ایک سیکنڈ آپ سنیے, ابھی انجینئر بھائی وقت کم بچا ہے تھوڑا. انہوں نے جو دلیل دی میں تو وہی کاؤنٹر کر دیا نا, انہوں نے اس شیخ بات میں تو کی 2 ہفتے سے ویٹ کر رہا ہوں, زید سر 2 ہفتوں سے میں ویٹ کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. آپ نے یعنی کوئی بھی ملک میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ذمہ دار خلیفہ ہے, یعنی حاکم ہے. اگر حاکم اس میں انوالو ہے, حاکم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے, تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ ذمہ دار, اس نے ایسا قانون بنا دیا, ایسا کچھ کر دیا, وہ کر دیا. ورنہ کچھ بھی غلط ہو کسی کی رعایا میں تو اس کو آپ بلیم کر دیں کہ حاکم کے وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی دلیل چاہیے, یعنی کس بنیاد پر, جو دلیل میں آپ کو آج ہی کی دی میں نے بتایا. سنیے, جو دلیل آپ نے دیا آج ہی کی پریکٹیکل بات بتاؤں گا جو ابھی ملک کے ہمارے حالات ہیں. ایک منٹ سنیے, اس کا بھی جواب آ چکا ہے. جو ملک کی بات کریں, آپ نے جو دلیل دیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں, نہیں کہا انہوں نے, کبھی نہیں کہا ایسا, بالکل نہیں کہا انہوں نے. اور یہ جو ابھی آپ کہنے جا رہے ہیں میں بیچ میں جواب دے چکا ہوں, ایسا نہیں, میری نظر ہے کہ میں نے کہا کہ اگر حاکم ذمہ دار ہے اس کا, اب ملک کی بات کرتے ہیں, اس وقت کے ممالک کی بات کرتے ہیں, ممالک وہاں کے جو حاکم و ذمہ دار, وہ قانون بناتے ہیں, وہ لا بناتے ہیں, وہ اس طرح کے اس میں انوالو لیتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ ذمہ دار ہیں. ورنہ اگر کسی کی حکومت میں یا کسی کی قیادت میں کوئی غلط کام ہو گیا تو آپ اسے ذمہ دار نہیں کر سکتے, اسے آپ جو ہے اس کے اوپر نہیں لا سکتے کہ انہوں نے کیا. بھائی اس کا مطلب دیکھیے, کیا اگر رعایا سے کوئی غلطی ہوتی ہے, ان کی طرف سے کوئی جو ہے فتنہ فساد ہوتا ہے رعایا کی طرف سے, تو اس کا ذمہ دار آپ ڈال دیں گے کہ وہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. تو اس کا کوئی بنیاد کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ کسی حاکم کے دور میں جو کچھ ہوگا سب کا ذمہ دار حاکم ہوگا, یا کسی حدیث میں ہے؟ یعنی کس بیس پہ ہم لگا دیں گے الزام لگا دیں حاکم؟ ہاں حاکم انوالو ہے, ہم کب لگائیں گے حاکم کو؟ حاکم اس میں شامل ہے, یقیناً اس کا قصور ہے, لیکن اگر حاکم شامل نہیں ہے تو اس کو قصوروار نہیں بنا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے جنگوں میں کچھ ایسے لوگوں کو, ایک صحابی نے قتل کر دیا جو کہتا تھا میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو بولے کہ یہ غلط ہوا اور میں اس سے بری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ وہ الزام نہیں رکھ سکتے کہ کچھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں. جنگ احد میں آپ دیکھیے, جنگ احد میں لڑائی ہو رہی ہے, بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہاڑ کے پاس بٹھایا تھا, پھر وہاں سے وہ ہٹ گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بول سکتے کہ وہ اس کے جو ہے ذمہ دار ہے. تو کسی بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا نا, اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا تھا.
ٹھیک ہے معاف کر مسئلہ دیا تھا، لیکن آپ کسی حاکم کو، کسی بھی قائد کو آپ ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں اگر اس دور میں کچھ ہو رہا ہے تو، جب تک کہ وہ شامل نہیں ہے. اگر اس کا ہاتھ ہے، اس کی ایما پہ ہو رہا ہے، اس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ اس میں شامل ہے، جو حکومتیں شامل ہے غلط کام کر رہی ہیں حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر حکومت اس اچھا میں انوالو نہیں ہے، اچھا لوگوں شیخ نے وہ صاحب، سب کیا ہے، تو ان کا کیا میں قصور آپ ہے؟ کو آج کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اگر اس طرح کی مینشن کر کے آپ بات کریں گے آپ کو فوراً ریمو کر دیں گے. جنرل بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ اس میں شامل ہے تو بے شک آپ اس کو بلیم کرو. لیکن اگر ملک کا سربراہ اس میں شامل نہیں تو کیسے اس پر جو ہے الزام لگا دو گے کہ وہ بھی اس میں شامل، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو سر یہ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے آپ کا شیخ، ایک سوال کا جواب ہو گیا انجینئر بھائی. آپ کے سوالوں میں شیخ اور کون سا سب شیخ سے میں ٹربل سم مطمئن سوال نہیں ہے؟ ہوا سوال جواب سے. اچھا، کوئی بھائی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مثال دے سکتے ہیں شیخ علی نہیں ایک منٹ شیخ، میں مطمئن تو اللہ کے نبی علی سے بھی رضی لوگ اللہ عنہ نہیں کے ہوئے، زمانے سے مطمئن تو اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہوئے. یہ جواب تھوڑی ہے. اللہ کے نبی سے اس نے دعوت دی، بہت لوگوں پر توحید پیش کیا، کہاں سے مطمئن ہوئے؟ ابو جہل مطمئن ہوا؟ ابو لہب مطمئن تو ہوا؟ گھر کے لوگ تو تھے، شیخ اپنے آپ لوگ تھے، مجھے ابو مطمئن جہل ہوئے؟ اور ابو لہب سے ملا رہے ہیں. نہیں بھائی ملا آپ نہیں رہا ہوں، میں بتا نہیں رول بھائی، بتا رہا ہوں، الحمد میں للہ. رول بتا رہا ہوں کہ ہم، مطمئن نہ ہونا یہ کوئی جواب نہیں. آپ مطمئن نہیں، آپ کا مسئلہ ہو، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں ٹھیک نہیں ہے، سر ہم آپ فیکٹ نہیں پریزنٹ کر رہے ہیں، سیٹسفائی کر باقی آپ پائے. اگر دیکھیے. آپ کے پاس کوئی ریلیکس دلیل ہے، رہے. آپ نے ایک دلیل دیا، میں نے اس کو جواب دے دیا. آپ نے ایک دلیل دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کتا بھی مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. کہاں ہے؟ اب لے کے آؤ. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں ذمہ دار ہوں آپ کے دلیل دینے کا، آپ مطمئن ہونا اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس میں کوئی وزن ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تو میرا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے اور میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، آپ کا اطمینان نہیں ہو رہا تو سب کو ہم مطمئن کر ہی نہیں سکتے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں کہ جی ہر شیخ شخص کو شعبان مطمئن بتائیے. بارک اللہ. دیکھیے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی نفسیہ میں ہے، وہ یہ کہ یزید اس وقت مملکت کے سربراہ اور ذمہ دار، جیسے آج کے زمانہ میں کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے یا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، تو جس ملک کا وزیر اعظم ہے، جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، گویا اس کو ذمہ داری کا اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ. اب اس کی زیر نگرانی علاقے میں، افراد میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ اس انداز میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اس کے سر ہے. اب ذمہ داری کا دو مفہوم ہے. اگر ذمہ داری کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نگرانی میں، اگر وہ صوبہ اس کے انڈر میں ہے یا ملک اس کے انڈر میں ہے، کچھ ہوتا ہے اور اس کو وہ سیریس نہیں لیتا، اس پہ دھیان نہیں دیتا، اس کو اس کا سالوشن نہیں لاتا، اس کی طاقت میں جو ہے وہ کرتا نہیں، تب تو اس کو بلیم کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کیس میں وہ خود شامل ہو، یعنی اس نے پالیسی بنائی ہو، اس نے قانون بنایا ہو یا سازش کے طور پہ شریک ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو وہ دوسرے ٹائپ کی ذمہ داری یعنی قصوروار ہوگا. اب یزید کا مسئلہ کیا ہے؟ یزید ایک مملکت کے سربراہ ہیں. سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی مملکت میں اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو اس میں انٹرفیئر کرنے کے، اس میں قانون جاری کرنے کے، اس کو حل کرنے کے، اس کو دور کرنے کے، جب ان کے علم میں وہ چیز آتی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں. اگر اس استر پہ انہوں نے کام نہ کیا ہو یا ثبوت ہو کہ اس استر پہ انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر آپ کا یہ والا پہلو شامل ہوگا. لیکن اگر یہ پہلو آپ لانا چاہتے ہیں کہ ان کے حکومت میں ایک کیس ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی اور اس میں یزید کا کوئی لنک تھا، اس نے کوئی آرڈر جاری کیا تھا، اس نے کوئی قانون پاس کیا تھا، وہ کوئی پالیسی دیا تھا، یا اس کے کوئی آدمی آئے تھے اور انہوں نے اس کو کیا اور اس کا اس میں آرڈر تھا، تو یہ بات نہیں. تو یہ دو سطح ہے. وہ ایک سطح اگر آپ سمجھتے تو بالکل نہیں ہے، دوسری سطح اگر ہے میں اگر نہیں سمجھا سکا ہوں تو کفایت بھائی اس نہیں، کو تھوڑا اور کلیئر کریں. خلاصہ وہی ہے شیخ شعبان، اگر حاکم انوالو ہے، جی شیخ. حاکم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک. دیکھیے آپ یہ بتا دیجیے میرے بھائی، آپ کو آواز آ رہی تو قتل بڑا جرم ہے یا کفر ہے؟ کفر. کفر ہے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کے دور خلافت میں جو ردت ارتداد کا فتنہ اٹھا، آپ کو معلوم ہے یہ لوگ مرتد، کئی لوگ مرتد ہو گئے. مرتدین ہو گئے. یہ چھوٹا مسئلہ ہے کوئی؟ اتنے لوگ مرتد ہو گئے. نہیں اس یہ کے تو ذمہ بڑا دار کون؟ مسئلہ ہے تو یہ کون ذمہ دار اس کے؟ سر. شیخ یہ تو بلیف کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ایمان کا، یہ تو کسی کا بھی یہ مسئلہ ہو، کوئی لیکن وہ آپ نے یہ خود کوئی کہا کہ اس سے بڑا مسئلہ ہے.
اس یہ سے بڑا کوئی مسئلہ ہے اتنے لوگ مرتد ہو گئے, اس کے ذمہ دار کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شیخ ہم اس تو میں اینالوجی ہمارا بیٹھ ہی نہیں رہی سر, اس ہاں کی کوئی اینالوجی سیٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے, لاجیکل کیوں نہیں ہے, لاجیکل نہیں نہیں ہے, تو کیونکہ یعنی بلیف آپ کہہ رہے ہیں ایک کہ کسی کا قتل ہوگا. میرا جو بلیف ہے میں مرتد ہو گیا تو اس میں میرے دل میں ہے کہ بھیا میں مرتد ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے نا شیخ, آپ جیسے شیخ شعبان نے بولا نا, شیخ شعبان بالکل صحیح سمجھے, اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور جس نے بھی کری شہادت تو اس کی معلومات جب یزید بن معاویہ کو پہنچی تو اس نے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا, ٹھیک ہے, نہیں اور نہ رک جائیے, بس رک جائیے, اس نہیں سے تھوڑی شیخ دیر سنیے تو, شیخ سنیے, آپ نے اس چیز کا جواب, آپ نے اس چیز کا جواب دیا, آپ نے اس چیز کا جواب, نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی ہے, جی شیخ کہ جواب دے دیں گے آپ صحابہ کے کے سوال دور کا. میں جی جو لڑائیاں ہوتی تھی, جو جنگیں ہوتی تھی, اس میں گرجے بعد میں رپورٹ ہوتا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے, قصاص کا کوئی قانون نہیں چلتا تھا. آپ دیکھیں کہ ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں شہید کیا گیا, زبیر رضی اللہ عنہ کو, ان کا قاتل ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے, ایک قاتل کا سر کاٹ کے لاتا ہے. آپ بتائیے, حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے قاتل نہیں آیا یزید کے پاس, لیکن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو جنتی صحابی ہیں اور ان کا, اور حسین رضی اللہ عنہ سے افضل بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں, بڑے صحابی ہیں, سینئر ہیں, عمر میں بڑے ہیں, خدمات میں ہر چیز سے بڑے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا ہے, سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ قاتل گمنام ہے, کسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت, خود آ کے پہنچ جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں, کیوں نہیں سزا شیخ دیتے؟ وہ تو ایک جنگ کی بات ہے, اگر وہ اپنے ہی ساتھیوں وہی کو اس ٹائم وہی کہہ کر دیتے تو رہا پھر ہوں وہ کہ جنگ کی فتنہ بات, بن جاتا. وہی بات, یہ کربلا میں بھی جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. لڑائی میں اس وقت کا ایسا کوئی لا نہیں تھا کہ لڑائی کے بعد جو لڑائی کے اندر ہوا, یعنی حکومت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ ہوا, اس ٹکراؤ میں جو لوگ قتل کیے گئے, قتل دونوں طرف ہوئے, حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے وہ بھی قتل کیے گئے, اور جو حکومتی افراد تھے وہ بھی, دونوں طرف لاشیں گری ہیں, ایسا نہیں کہ ایک طرف لوگ مارے گئے, دونوں طرف لاشیں گری ہیں. لیکن کسی بھی موت کا کوئی حساب و کتاب جنگ کے بعد نہیں ہوتا ہے. یہ اس دور کے, آج آپ 1400 سال کے بعد جو ہے, اتنے صدیوں کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت صحابہ موجود تھے, اس وقت تابعین موجود تھے, اس وقت ہم سے اور آپ سے زیادہ جانکار لوگ موجود تھے, ہم سے اور آپ سے زیادہ تجزیہ کرنے والے لوگ موجود تھے. اس وقت کے لوگوں نے بلیم کیا یزید پہ, کس نے کیوں نہیں قصاص لیا. اس وقت کے لوگوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں شہادت ہونے والی شہادتوں کا الزام نہ علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈالا, نہ معاویہ کے سر پہ ڈالا, الزام نہیں لگایا کہ بھئی حکومت پہ الزام نہیں لگایا. اس وقت کربلا میں جو شہادتیں ہوئی, اس وقت بعد کے لوگ 400 سال کے بعد, 500 سال کے بعد کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت کے جو صحابہ تھے, اس وقت کے جو تابعین تھے, جو باحیات تھے, کیا ان لوگوں نے کسی کے زبان پہ جملہ آیا کہ بھئی کربلا میں اتنی شہادتیں ہو گئی, حکومت نے قصاص کیوں نہیں لیا, حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ اس وقت کے لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کھڑا کیا جو آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حتیٰ کہ جو ہے واقع حرہ میں یزید کے خلاف جو ہے کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں, اس موقع پر بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ حسین یا کربلا کے شہداء کا جو ہے بدلہ نہیں لیا گیا, یہ یزید کی بہت بڑی غلطی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے, صحابہ تابعین تھے, یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے یزید کو کیوں نہیں بلیم کیا؟ آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ وہ لوگ, پوری امت کیوں خاموش رہی؟ کیا پوری امت میں کوئی باغیرت نہیں تھا جو کھڑا ہو کے بول دیتا؟ بھائی عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں, پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں اور پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے, بلکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں قصاص کے لیے. اور کربلا میں صرف حسین رضی اللہ عنہ تنہا نہیں ہے, کئی لوگ ہیں, پورا خاندان والے, بہت بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے. امت میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے نہیں کہتا بدلہ چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہم کو بدلہ چاہیے. حتیٰ کہ وہ جو کربلا میں جو موجود تھے, زین العابدین رحم اللہ جو موجود تھے وہاں پہ, وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بدلہ چاہیے. بدلہ مانگنا تو دور کی بات ہے, یزید کے خلاف کوئی ایک جملہ کہا ہو, یعنی اہل بیت کے گھرانے میں سے, میں تو تقریباً 10 سال سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ویڈیو میں نے بنایا, تحریر میں نے لکھی
कि करबला के बाद हुसैन रदी, बल्कि उससे पहले भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से या जो वहां पे मौजूद थे उनमें से किसी एक से आप ये साबित कर दें कि उन्होंने यजीद को ब्लेम किया हो या यजीद पे कोई इल्जाम लगाया हो, यजीद से कोई शिकवा किया हो, शिकायत किया हो कि तुम्हारा इसमें कोई हाथ है, या उस वक्त के जो सहाबा थे उन्होंने कहा हो कि भाई यजीद ने मरवा दिया, उसने ऐसा किया वैसा किया। आप क्यों कह रहे हैं इतने सालों के बाद? शेख किफायत सर का ये जो आपने जवाब सुना, शेख हाँ किफायत शेख एक मिनट, ये शेख किफायत का आपने जवाब सुना, बस एक मिनट, जो मैंने दो पॉइंट दिए थे इसका जवाब शेख किफायत ने दे दिया। अब मुझे जो कहना था, जो मैं नहीं कहा था, वो ये कि जब हुकूमत के इल्म में एक केस आया हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का, तो जो स्टैंड लेना चाहिए था एज ए हुकूमत, एज ए गवर्नमेंट, यजीद ने वो स्टैंड लिया। अगर वो स्टैंड यजीद नहीं लेता तो ये अभी आप तफसील सुन चुके हैं हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में, फिर लोग जो है उस जमाने में एतराज करते, लेकिन जो स्टैंड लेना था उसने लिया, जो मुदावा करना था किया, जो कानूनी तौर पे हो सकता था उसने किया और वो लिया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि उसने जिम्मेदारी नहीं ली, जो जिम्मेदारी उसके इख्तियार में थी वो जिम्मेदारी उसने लिया। हाँ, वो इन्वॉल्व नहीं था, ना उसे पसंद थी, ना उससे राजी था, और इस बात की कोई दलील नहीं है। और केस देखिए, एक जमाना गुजर जाता है जब ना, तो उस पे कई तरह की तारीखी बातें, झूठी तौर पे झूठे बयानिए, झूठे प्रोपेगंडे आ जाते हैं। आज मौजूदा जमाने में कोई केस होता है ना, तो उस केस की तह से बाहर जो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं, इंसान को डैमेज करती हैं उसके जहन को, तो उसको पहचानने के लिए ना फिर उसी दौर में जाना पड़ता है। असल में जब बीच का आप बयान ले लेते हैं तो बीच का बयान तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। फिर जब केस जहां हुआ है, जिस वक्त हुआ, जिन लोगों के साथ हुआ है, आपको तहकीक के लिए फिर वहीं जाना पड़ेगा। अब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब ये हादसा होता है तो बाद के जमाने में जो बयानात आते हैं, फिर अगर वो बयानात आप लेते हैं ना तो फिर तो आप डैमेज होंगे। लेकिन अगर आप वहीं फिर जाते हैं जहां ये वाकया हुआ है, फिर सहाबा मौजूद हैं और ताबईन भी मौजूद हैं, यजीद मौजूद है, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई है, और पूरा माहौल जब आप देखते हैं तो आपको लगेगा, यकीन भी होगा कि हुकूमत को जो स्टैंड लेना था हुकूमत ने वो स्टैंड लिया। अगर नहीं लिया होता है स्टैंड हुकूमत ने, तो ये किफायत भाई ने जो पूरी लंबी तशरीह की, फिर वो सब हो। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक बात और भी है कि जो असल कातिल हैं, असल जालिम हैं, लोग उनको बचा रहे हैं। हैरत की बात है कि जो कूफा के लोग जिन्होंने उनको बुलाया, उनकी कोई मदद नहीं की, गद्दारी की, इतना परेशान किया अहले बैत को, खुद अली रज़ियल्लाहु को जो है शहीद किया, हसन रज़ियल्लाहु को जख्मी किया, हुसैन रज़ियल्लाहु को शहीद किया, ये इनको बचा रहे हैं, इनको चादर के नीचे छुपा रहे हैं। ये अली मिर्जा सारे टाइप के लोग, या कहते नहीं बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, बड़े चहते। बल्कि एक बदबख्त जो यूट्यूब पर है ना, अभी उसकी क्लिप लोगों ने चलाया, उसने कहा कि वो जिसने अली रज़ियल्लाहु को कत्ल किया वो इज्तिहादी गलती थी उसकी। आप सोचें, अली रज़ियल्लाहु का कातिल इज्तिहादी गलती का शिकार है। आपसे कितनी बड़ी बात है कि एक खलीफे राशिद को कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है, और उसको जो है फिर उसका कत्ल भी होता है। इतना सब होने के बाद कहते नहीं वो इज्तिहादी गलती है। तो कितना प्यार है बताइए, अहले बैत के कातिलों से इतना प्यार क्यों है? तो वो कत्ल का इल्जाम जो असल मुजरिम है, हमारे देखिए, हमारे दिल में जो अहले बैत के कातिल है उनके ताल्लुक से कोई नरम रवैया नहीं है। हमारा मसला है कि कातिल है कौन? जो कातिल नहीं उसको क्यों कातिल बना रहे हो? जो कातिल है उस पर जो उसके ताल्लुक से जो कहना है को आप, तो जो कातिल है उसको तो आप कहते हो इज्तिहादी खता का मुर्तकिब। जो पकड़ा गया यानी हुसैन रज़ियल्लाहु से अफजल हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन दोनों से अफजल हैं, दोनों के वालिद हैं, दोनों से सीनियर, उनके कातिल को आप कहते हो इज्तिहादी खता। इज्तिहादी खता का मतलब समझते हैं? इज्तिहादी का खता मतलब गलती तो भी एक सवाब है। आप बताइए उसे सवाब का मुस्तहिक, ये इसहाक झालवी कहता है इज्तिहादी खता मतलब उसे उस पर सवाब की बात कहता है। कितनी बड़ी बात है कि कातिल निशानजद है, उसका नाम मेंशन है, पहचाना गया है, उसको सजा भी दी गई, फिर भी उसके हक में एक अजर का की बात कर रहे हैं। और यहां यानी करबला में जो कुछ हुआ, तो जो असल कातिल है, जो असल जो शख्स जो है जिसने कत्ल किया, कुछ लोग ड्रामा करते हो मुख्तार सख्फी ने आके सबको बाद में मारा। वो हज्जाज बिन यूसुफ के सामने आके पहुंच गया, हुसैन रज़ियल्लाहु का कातिल। वो हज्जाज बिन यूसुफ पूछ रहा कैसे तुमने जो है मारा, पूरा किस्सा बता रहा, वो कैसे छूट गया, वो कैसे बच गया वो? तो ये जो असल कातिल है वो घूम रहा दंदना के फिर रहा है। असल जो कातिल है उससे इनको बड़ा प्यार है, उस पर उसके ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं निकलता। जो शख्स खुद कहता है कि मैंने मारा है,
بتائیے جو کہتا ہے کہ میں نے علی رضا کو قتل کیا وہ اجتہادی خطا کا مرتکب ہے. جو شخص اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے حسین رضا کو قتل کیا اس کے تعلق سے ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا اور ساری خرافات یزید کے تعلق سے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت کے جو قاتل ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا جو دفاع کرنے والے وہ ان کو سوار کا مستحق بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے پہچانو ہے قاتل کون, پہچاننے کے بعد جو اس کے تعلق سے کہنا ہے کہو. لیکن جس شخص کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جس شخص نے یہ سب نہیں کیا کرایا, اس کو بلا وجہ بیچ میں لا کے اس پہ لان تان کرو, یہ تو بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. اس وقت جو اہل بیت تھے, شہادت حسین کے بعد اہل بیت کے تبصرے کیا ہیں؟ یہ طبقات ابن سعد کی حسن روایت ہے. زین العابدین رحمہ اللہ جب یزید کے پاس جانے لگے اور جب کوفی رونے لگے تو کہا یہ لوگ رو رہے ہیں, یہی ہم کو قتل کرنے والے, یہ ہم کو رو رہے ہیں. اور جب یزید کے پاس یہ لوگ گئے تو یزید بھی دیکھ کے رونے لگا. وہاں زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ یزید ہی قاتل اور رو رہا ہے. آپ سوچئے, دو آنسو دیکھا, ایک کربلائی آنسو دیکھا. تو زین العابدین جو حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور واقع کربلا کے چشم دید گواہ ہیں, انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ آنسو جھوٹے ہیں, یہ ہم کو مارنے والے اور ہم رو رہے ہیں. لیکن جب یزید رویا ان کو دیکھ کے تو یزید کے آنسو کو پر کوئی حکم نہیں لگایا, وہاں انہوں نے کیا. اور دوسری بات, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جب اہل بیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنی, ازواج مطہرات میں سے اہل بیت ہم ان کو مانتے ہیں, ابھی بات ہوئی اسٹریم میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر عراقیوں پہ, ان لوگوں نے بلایا اور غداری کیا. تو بتائیے غدار کس کو کہیں گے؟ غدار اسی کو کہیں گے نا جو مدد کرنے کی بات کرے, جو اپنائیت کی بات کرے اور بعد میں مکر جائے. تو آپ بتائیے اہل بیت چاہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوں, چاہے وہ ازواج محترمات ہوں, حتیٰ کہ بعد میں محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں, ان کے سامنے لوگوں نے یزید کی برائی کی, وہ ایسا کرتا ویسے, انہوں نے دفاع کیا, کہا نہیں اقمت عندہ, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, وہ تو نماز کا پابند ہے, وہ تو مسائل پوچھتا, وہ تو ایسا نہیں ہے. یہ واقعی کربلا کے بعد بول رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ اس وقت عام صحابہ جانے دیجئے, عام تابعین جانے دیجئے, محمد بن حنفیہ جو اہل بیت میں سے ہیں, زین العابدین رحم اللہ جو اہل بیت میں سے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات, یہ سب اہل بیت ہیں. اہل بیت کا بیان کیا ہے وہ دیکھیے. اہل بیت کن کو قاتل بتا رہے ہیں اور آپ کن کو بول رہے ہیں کہ وہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. ان اہل بیت نے کیوں نہیں کہا؟ کیا یہ ڈرتے تھے معاذ اللہ؟ ہر نہیں. اگر یزید کا مسئلہ ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے کس نے ایسا سب کچھ ہے, لیکن ان لوگوں نے عراقیوں کو بولا, یا کم سے کم چپ رہتے. اگر آپ کہتے ہیں نا ڈر رہتے تو چپ رہتے نا, یہ تھوڑی عراقیوں کو دوسرے آدمی پہ تھوڑی الزام لگا دیتے. لیکن اہل بیت یزید کو بولنے کے بجائے عراقیوں کو بولنے, کوفیوں کو بولنے کی, اس نے ایسا سب کچھ, ان لوگوں نے ایسا سب کچھ کیا ہے. چلے بارک اللہ فی, بہت اچھی تفصیلات آ گئی انجینئر بھائی. یہ خاص اس لیے آئی کیونکہ آپ نے کہا آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو, تو شیخ نے ہمارے ایکسٹرا ٹائم میں جا کر آپ کے سامنے کچھ فیکٹس پریزنٹ کیے. لیکن آپ غور کریں, ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آپ پھر آئیے اگلے ہفتے, کیونکہ ہمارے اسٹریم کا ٹائم 12 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, تو میں اور زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا ہوں اس ڈسکشن کو. لیکن کوئی ایک نقطہ لے کے آپ ہر اسٹریم میں آئے, اور کوئی ایک نقطہ لے کر آئے تاکہ اس پہ اطمینان سے بات ہو سکے. آپ ہر اسٹریم میں آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی ایک نقطہ لے کر آئے. اچھا, مجھے ایک سوال شارٹ پوچھنا تھا انجینئر بھائی. یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدظن تھے وغیرہ, تو ابھی آپ نے کئی سارے سوالوں کے جواب آ چکے ہیں, کئی ساری باتیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بدگمانی تھی, تو ہمارے ایک مطلب میرے خالو ہیں شیخ زکریا صالح سما جو ممبئی میں ہیں, میرے اپنے خالو ہیں, میری خالہ سے ان کی شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے ابو یحییٰ نور پوری کو بولا تھا کہ آپ ان کی کلپس دیکھیں. تو آج سے 2-3 سال پہلے میں نے ان کی کلپس دیکھنی شروع کری تھی ابو یحییٰ نور پوری کی. تو وہاں سے میری ساری بدگمانی کلیئر ہو گئی تھی, تو اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ نیم رافضی پر ہی, اللہ اس کو ہدایت دے بس. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.